والحامل بامری، اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، یعنی کام میں لگا دیا، ذللھا لکم، تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا تمام زمین میں، جہاں چاہو تم نہروں کو کھود کر پانی ان کا لے کر جاتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، دائبین، ہمیشہ لگاتار چلنے والے ہیں، جاریین، دائبین، دائمین کے معنی میں بھی کیا گیا، اپنے فلک میں، اپنے محور کے اندر ہمیشہ چل رہے ہیں، لا یفتران، تھکتے نہیں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سکون کرو، اور دن کو مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، اللہ کی روزی فضل تلاش کرو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام جو تم مانگتے ہو تمہیں عطا فرما دی۔ لیکن اس پر اشکال ہوتا تھا، مفسر اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم تو ساری نعمتیں تو ہمیں نہیں ملتی جو ہم مانگتے ہیں، وہ نہیں ملتی۔ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، ہر آدمی کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، تو ہر نعمت یا ہر چیز جو اللہ سے مانگے وہ تو نہیں ملتی۔ بہت سی نعمتیں اب غریب لوگوں کو بیچارے وہ مانگتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتی، ہر آدمی کی ہر تمنا پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے کہا گیا ہے کہ اللہ نے تمہارے جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں دے دیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، علی حسب مصالحکم، بسا اوقات ایک آدمی چیز اپنی مانگتا ہے لیکن اس میں مصلحت نہیں ہوتی۔ جواب کیف قال وآتاکم من کل ما، واللہ لم یؤتنا کل ما سألنا ولا بعضم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصالح کو دیکھتا ہے، بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہاری دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں، ہر چیز جو مانگتے ہیں ملتی ہے، لیکن دنیا میں ہم جو مانگتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں اور کبھی اس میں مصلحت نہیں ہوتی، نہیں دیتے۔ تو اللہ ہر چیز وہ دیتے ہیں جس میں تمہاری مصلحت ہوتی ہے، ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب بعد نے کہا کہ یہاں اکثر کا لفظ محذوف ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، یعنی اکثر ما سألتم، جو زیادہ دعائیں ہیں تمہاری قبول ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اللہ اس کا اجر جو ہے اتنا جمع کرے گی، قیامت کے دن آدمی کہے گا کاش دنیا کے اندر جو میں نے مانگا تھا جو وہ اس کا اجر مجھے اب ملتا، تو اس وقت جو تمہاری ضرورت ہوگی وہ تو مصلحت کے مطابق، بعد آتاکم مصلحۃ لکم بعد جمیع ما سألتم، اس لیے معنی یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری مصالح میں سے جو مصلحت کے مطابق ہوتی ہے تو ان تمام میں سے بعض کو دے دیتے ہیں۔ فإن الموجود من كل صنف بعد ما قدره اللہ، کیونکہ جو ہر قسم سے بعض چیزیں جو تمہاری مصلحت کے مطابق ہوتی ہیں اللہ ان کو دیتے ہیں، اور کافروں کو تو ساری ہی مل جاتی ہیں۔ بسا اوقات من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، اس کے انعامات کو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے، طاقت ہی نہیں رکھتے تم شمار کرنے کی۔ بے شک انسان کافر جو ہے بہت بڑا ظالم ہے، کفار اور ناشکرہ ہے، کثیر الظلم بھی ہے، معصیت کے ساتھ ناشکری بھی کرتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث شریف میں ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، عرض کیا کیف اشکر نعمتک یا رب، پروردگار میں آپ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ شکر کے ادا کرنے کی توفیق بھی تو دیتا ہے، اور پھر یہ جو شکر ہے یہ خود نعمت ہے،
خود شکر نعمت ہے، پھر اس نعمت کا شکر میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اور جو آپ نے نعمتیں دی ہے وہ بھی آپ کی، پھر شکر کو ادا کرنے کے لیے جو زبان دی ہے وہ بھی آپ کی دی ہوئی ہے، پھر میں کیسے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام دونوں کے بارے میں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہی سمجھ لینا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا دیا ہوا ہے، اور میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں، یہی میرا شکر ادا کرنا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس ہے نہیں میرے کہنا یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری نہیں، کچھ تیری نہیں ہے، سب اللہ کا۔ تو آدمی اگر یہ طریقہ اختیار کرے تو گویا اللہ کی نعمتوں کا بھائی یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا دیا ہوا۔ آگے موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور اس کے پس منظر میں لکھا ہے کہ یہ دعائیں اس وقت مانگی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا، یہ شام میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب تم نے ایک بیوی کو حضرت